اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اور نہایت عالیشان اسم المجیب پر بات کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے دعائیں سننے، ان کا جواب دینے اور انہیں قبول کرنے والا قریب ترین، اور وہ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے، المجیب۔ اس کے بنیادی حروف ہیں جیم، واو اور بے۔ جواب دینا اس عربی لفظ سے بنا ہے اسم فاعل مجیب، یعنی جواب دینے والا۔ قرآن پاک میں اسم 3 مرتبہ آیا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 61، جس کا ترجمہ ہے یقیناً میرا رب قریب ہی ہے اور بات کا جواب بھی دیتا ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 تصدیق کرتی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہنا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 16۔ لیکن ناظرین، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں ہر دعا اور درخواست قبول کر لیتا ہوں، بس میرے بندوں کو چاہیے کہ میری فرما برداری کریں، میرے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں، تاکہ اپنی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچنے کا راستہ پا لیں۔ جیسے سورہ صافات کی آیت مبارکہ 75 میں ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہم کو پکارا سو ہم کیا خوب فریاد سننے والے ہیں۔ یہاں مجیب جمع کے صیغے میں آیا ہے۔ رضی اللہ کو پکارنے اور دعا سے مراد اس کو اپنا رب تسلیم کرنا اور اس کے احکام اور قوانین کی محکومیت اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو علم ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کی تعمیل سے کس قدر عمدہ نتائج برآمد ہوں گے اور نافرمانی سے کس قدر تباہی آ سکتی ہے۔ ناظرین، سورہ مومن کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ ہے کہ اللہ کو اس طرح پکارو کہ فرما برداری کے ہر گوشے کو خالصتاً اسی کے لیے وقف کر دو۔ سورہ مومن کی ہی آیت نمبر 60 میں ہے تمہارا نشو و نما کرنے والا کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ میری اطاعت گزاری سے سرکشی برتتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ دعا در حقیقت یستکبرون عن عبادتی کی ضد ہے، یعنی جو لوگ اس کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اور فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافرین کی دعا محض بیکار اور بے اثر ہے۔ ناظرین، سورہ شورا کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہے وہ انہی کی پکار سنتا ہے جو اللہ کے قوانین کی صداقت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت مبارکہ 55، 56 اور 57 کا ترجمہ ہے کہ اپنے خالق کے حقیقی کو دل کی گہرائیوں سے پکارو، کیونکہ ایسا نہ کرنے والوں کو المجیب بالکل پسند نہیں فرماتا، یعنی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ ناظرین، پورے قرآن پاک میں المجیب نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ دعا مضبوط، طاقتور اور مالی اعتبار سے خوشحال لوگوں کی ہی قبول ہوگی۔ دعا مانگنے کا مطلب رب کریم کے احکام کی اطاعت اور دعا کے جواب اور قبولیت سے مراد اس اطاعت پذیری کے نتائج سامنے آنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ مومنین کی ایک جماعت نے کہا متی نصر اللہ، یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو دیکھیے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کس قدر خوبصورت بات ہے امن یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء، بتاؤ خدا کے علاوہ بھلا اور کون ہے جو دل بے چین کی پکار کا جواب دیتا ہے اور تمہاری پریشانیوں اور مشکلات دور کر کے تمہیں دنیا میں سکون عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ قلبی سکون اور آسانیاں اعمال کے نتیجے میں ہی مل سکیں گی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے اس لیے تم گھبراؤ نہیں، اللہ کے قوانین پر عمل کرتے رہو، وہ جلد ہی تمہاری بے کسی کو غلبہ، تسلط اور خوشحالی سے بدل دے گا۔ ناظرین، جماعت مومنین تو ایک طرف، تمام انبیاء کرام سے بھی یہی کہا گیا فاصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، سورہ ہود کی آیت نمبر 115۔ حق پر قائم رہو، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لیکن ناظرین، ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا
سورہ نجم کی آیت نمبر 39 کہ کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کیونکہ جو انسان دعا کے تقاضے پورے کیے بغیر سمجھتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، تو سمجھ لیں اللہ کے متعلق اس کا عقیدہ اور تصور درست نہیں، نہ ہی اسے کبھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، قرآنی جو دعائیں ہیں قرآن پاک میں، ربنا اغفر لنا اور انت مولانا، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ سب دیگر دعاؤں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ المجیب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے زیادہ تر دعائیں اجتماعی طرز کی ہیں۔ یہ دعائیں انسان کی آرزوؤں کی اس شدت کو ظاہر کرتی ہیں جس سے انسان کی خفیہ قوتیں اور صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہی طلب کرے جو قانون خداوندی کے مطابق ہو، ورنہ انسان وہ کچھ طلب کرنے میں لگ جاتا ہے جو در حقیقت اس کے لیے مضر ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان برائی اس طرح طلب کرنے لگتا ہے جیسے بھلائی، کیونکہ وہ جلد باز ہوتا ہے اور کسی کی اتنی مجال نہیں کہ قانون قدرت کے خلاف کرے اور اس کا نتیجہ اچھا نکلے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تو ناظرین، المجیب کے قوانین کے مطابق قدم اٹھانا اور اسے پکارنا دعا ہے، اور اس کا خوشگوار نتیجہ مل جانا قبولیت ہے۔ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، جو شخص کثرت سے یا مجیب پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دعا کے ساتھ حمد و ثنا اور ذکر اس کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔